بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پروگرام وی لاگ کا شروع کرتے ہیں۔ میں طاہر محمود اپنا طاہر محمود ویوز یوٹیوب چینل کے ساتھ آج شروع کرتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان کے بیان سے کہ مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا، میں عوامی طاقت سے لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے حکومت ختم کرنے کے حق میں تھا۔ لیکن یہ تو عجیب سی بات ہے، عوام کے سڑکوں پہ آنے سے کسی کی حکومت ختم نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہے جب سے پاکستان بنا ہے، وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی تھی قومی اتحاد کی، جو مولانا مفتی محمود صاحب کے والد صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد جو مفتی محمود صاحب ہیں وہ تھے، نوابزادہ نصر اللہ صاحب تھے، اصغر خان تھے، وغیرہ وغیرہ، پیر بگاڑو صاحب تھے، مرحوم، سارے مرحوم ہو گئے ہیں۔ مطلب وہ یہ اس سلسلے میں وہ ایک تحریک تھی جو عوامی چلی اور اس کے بعد مارشاء اللہ لگا۔ عوامی تحریک کے بعد تو مارشاء اللہ ہی تقریباً ہر جگہ، جہاں بھی تیسری دنیا میں یا امریکہ میں بھی لگا تھا تو ایسے ہی لگا تھا۔ امریکہ میں بھی ایک دفعہ 200 سال کی ہسٹری میں لگ چکا ہے۔ تو اس میں مولانا صاحب کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا کہ فیض حمید، جنرل فیض حمید، ریٹائرڈ جنرل فیض حمید صاحب میں ان کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سینٹ کے چیئرمین بن جائیں اور آپ ادھر بڑا اچھا کام کریں گے، تو میں نے انکار کر دیا، جس سے اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو گئی اور انہوں نے پھر جو اپوزیشن تھی اس میں توڑ پھوڑ شروع کر دی اور اس کو علیحدہ لوگوں کو کیا۔ بات یہ ہے کہ جی جب ہے ہی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی، جب اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا اپنا کردار ہے شروع سے، خاص طور پہ ایوب خان سے لے کے اس کے بعد، تو پھر یہ باتیں مجھے تو عجیب سی لگتی ہیں کہ یہ باتیں آپ کریں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھئی وہ ان کے کام جب ذمے لگ جاتا ہے تو وہ کرتے ہیں، تو پھر وہ ہے ذرا مہذب ملکوں میں کوئی کسی حساب سے ہوتا ہے، وہاں عوامی حکومت کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، لیکن اپنی بات منوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ وہاں بھی ذرا تھوڑا سا اپنا روب شوب دکھاتی ہے۔ تو مولانا صاحب کی عوامی طاقت سے حکومت جو سڑکوں پہ لا کے ختم کرنے والی بات ہے، وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ آج تک کبھی ہوا نہیں ہے کہ سڑکوں پہ لوگ آ گئے اور فٹافٹ عمران خان 126 دن دھرنا دے کے بیٹھا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس نے دوسرے لانگ مارچ کیے، فلاں کوئی حکومت نہیں گئی، نہ موجودہ حکومت گئی ہے، نہ وہ پچھلی میاں نواز شریف صاحب کی، وہ تو پاناما میں ان کو نکال دیا، تو لیکن میاں صاحب ہی گئے تھے، نون لیگ کی حکومت تو رہ گئی تھی۔ یہ تو ہے نہیں اس طرح کا سلسلہ۔ باقی آج عمران خان صاحب وہ 2 روزہ دورے پہ اسلام آباد آئے ہیں اور وہ اپنی پیشیاں بھگتنے آئے ہیں، یہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی وہ یہ کرنے آ گیا تو وہ کرنے نہیں، وہ اپنا آج جی آئی ٹی جو ہے اس میں پیش ہوئے ہیں، وہ اب پتہ چلا ہے کہ 12 میں سے 7 میں پیش ہوئے ہیں، 5 میں ابھی پیش نہیں ہوئے، باقی کچھ کل ان کی یہاں پہ عدالتوں میں پیشیاں ہیں۔ تو وہ عدالتی کاموں کے سلسلے میں اپنے کیسز کے بارے میں اسلام آباد آئے ہیں، وہ پتہ نہیں خفیہ ملاقات فلاں ملاقات پتہ نہیں کس سے ہوئی ہے جی، خفیہ ملاقات ہمیں تو نظر نہیں آئی، نہ سنی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ کسی سورس نے ہمیں بتایا ہے کہ جی خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ جو دوست احباب ہیں جو بتانے والے وہ ہمیں تو یہی بتا رہے ہیں کہ جی کوئی اس کا اسپیشل ایجنڈا نہیں تھا، بس پیشیوں کا ہی سلسلہ تھا۔ تو وہ ایک یہ بات ضرور ہے کہ اب یہ تقدس قرآن کے سلسلے میں پی ٹی آئی کے ورکر اکٹھے ہوئے ہیں، تو اب تھوڑا تھوڑا لوگ آنا جانا شروع ہو گئے ہیں عمران خان کے پاس۔ تو وہ فی الحال تو پی ٹی آئی کے چیئرمین، پی ٹی آئی پارٹی اور چیئرمین مسائل میں تو ہے گرے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ ان کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو خاص بات ہے اس کو کوئی
وی لاگر نے بھی اتنی نہیں وہ بات کی، نہ انہوں نے کوئی ایسی کوئی سلسلہ کی باتیں کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج بنی گالہ میں جو اعلان کیا ہے، اہم اعلان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پارٹی سے بندے نکالے ہیں 10-12 آپ نے، جس میں عمران اسماعیل سابق گورنر سندھ ہیں، فواد چودھری ہیں، علی زیدی ہیں، فردوس عاشق اوان ہیں، اس طرح کے بندے جو ہیں، کچھ تھوڑے سے اور بھی ہیں جو اتنے مشہور نہیں ہیں جتنے یہ تھے، تو ان کو پارٹی سے نکالا ہے۔ اور اس کی تو صاف بات صاف ظاہر ہے، اگر وہ پارٹی میں کسی پارٹی میں کوئی بھی ہو تو اس طرح ہی ہوتا ہے کہ نا، جو ابھی وہ تھوڑا سا پریشر پڑا تھا تو ان لوگوں نے فٹافٹ پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ، عہدوں سے استعفیٰ، پھر سب سے جو تکلیف دہ بات عمران خان کے لیے تھی ہے وہ یہ ہے کہ چلو دوسرے بھی تو ہیں نا جنہوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے یا ہم اس کے علیحدہ ہو گئے، لیکن وہ دوسری پارٹیوں میں نہیں گئے کسی میں۔ انہوں نے فٹافٹ جو نئی پارٹی بنی ہے اس میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے، استحکام پارٹی پاکستان پارٹی جو ہے، وہ اس میں شمولیت اختیار کر لی کہ وہ اب ظاہر ہے، وہ تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ جنہوں نے بنائی ہے، جنہوں نے کی ہے، انہوں نے نام سے ہی ظاہر ہے، تو پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے فیصل واڈا صاحب اپنا ہی ایک راگ الاپ رہے ہیں کہ جی آزاد جو ہوں گے نا ارکان اسمبلی، ان کی حکومت ہوگی۔ اور یار ارکان اسمبلی تو 10 12 14 ہی ہوتے ہیں جو آزاد ہوتے ہیں، یہ تو کبھی نہیں ہم نے سنا کہ 50% کے قریب یا 40% یا 30% وہ آزاد امیدوار جیتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، کئی لوگوں کا ہوتا ہے وہ اپنے حلقے میں ہمیشہ ہی زندہ رہتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، ماشاء اللہ ہو، ہار جائیں جیت جائیں، وہ ضرور ہوتے ہیں جس کو ہم الیکٹیبل بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، وہ اس میں لوگ ان کی فیور کرتے ہیں، ان کو آزاد جتوا دیتے ہیں۔ یہاں تو آزاد دستی جو جمشید دستی ہیں وہ بھی جیت چکے ہیں ایک دفعہ، پیپلز پارٹی کے دوسری دفعہ آزاد جیت چکے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو بھی 1122 کہتے تھے اپنے علاقے کا، کہ وہ بڑا عوام میں گھل مل جاتا رہتا تھا، ہر وقت گھل مل کے رہتا تھا، ہر کام بندے کے کام، لیکن جو ہی وہ بھی عوام سے ہٹایا تو بس اس کو بھی لوگ نے اسلام کیا اور دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ جو 9 مئی کا واقعات ہیں جے آئی ٹی میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے، انہوں نے کہا کہ میں تو 9 مئی کو جیل میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے، نہ ہی میرے انہوں نے اپنے کارکنوں کی بھی بے گناہی کا کہا ہے کہ وہ بھی بے گناہ ہے، میں بھی بے گناہ ہوں۔ تو یہ 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ثابت کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو جس طرح انوالو کیا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمے اور ادھر ادھر، وہ انوالو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے پروٹیسٹ کیا تھا، پرامن تھا، اس کو تشدد کا رنگ جس نے دیا وہ قابل معافی نہیں ہے، اس کو سزا دی جائے۔ اور وہ اس کو ان سے 9 مئی سے اب لا تلقی کا بھی اظہار کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ، تو وہ ہے، وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ نا کسی طریقے سے 9 مئی سے، لیکن کڑیاں کرتے کرتے مل جاتی ہیں۔ وہ جو اعلانات ہوئے ہیں، جو ویڈیو آڈیو آئی ہیں، اس میں جو ہوئے ہیں وہ اگر واقعی غلط ہیں، کسی نے جعلی بنا کے چلائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو پی ٹی آئی کو مان لینا چاہیے کہ اس کا قصور نہیں ہے، لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہے، دیر از سم تھنگ۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی بالکل ہی بری الذمہ ہے، کیونکہ وہ جو ایک بیان ہے وہ یہی ہے کہ جب مجھے فوج گرفتار کرے گی تو فوجی جو ہیں بیرکیں ان کے سامنے ہی احتجاج ہوگا، یا پھر کوئی اور جس طرح کا مجھے گرفتار کیا گیا اسی طرح سے ہی پروٹیسٹ ہوگا، اسی طرح احتجاج کرے گی میرے ورکر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نا ورکر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کے انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی آگ لگا دی، مجسمے بھی توڑ دیے،
بس یہ ایک پہلے بھی میں ویلاگ کر چکا ہوں کہ یہ کوئی سمجھ سے بالا تارا ہے کہ یہ کام کیوں کیا، کیسے ہوا۔ اگر نہیں کیا پی ٹی آئی نے تو ٹھیک ہے، ثابت کرے، پی ٹی آئی ثابت کر دے کہ نہیں وہ شامل نہیں ہے، تو اس کو پھر مان بھی لینا چاہیے۔ تو باقی شیخ رشید صاحب آ جائیں جی، شیخ رشید کا ایک نیا ڈرامہ آ گیا ہے، 30 دن میں کھیل ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پاکستان کا نا، وہ موجودہ کو بھئی یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے اور صاف سی بات ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اب یہ حکومت نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، نگران حکومت آنی ہے، انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، الیکشن کمیشن نے الیکشن، تو اس میں شیخ رشید کا کیا کمال ہے، ایک بیان دے دیتا ہے، بس اس نے جو ساری زندگی ایک کام کیا ہے کہ اگر اس نے کرپشن نہیں کی تو وہ تو ہے، ویسے تو ضیاء الحق صاحب، جنرل ضیاء الحق جو 11 سال ڈکٹیٹر رہے ہیں، ان کے بیٹا منی لانڈرنگ میں ان کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے، جو بڑے بڑے نیک اور بڑے اس طرح پارسا بنتے تھے، اب غلط ہے یا صحیح ہے یہ تو عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی، لیکن یہ شیخ رشید بھی ایسے ہی وہ اس نے ایک فن جو سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کونسلر منتخب ہونے کے بعد سے اب تک، کہ وہ میڈیا میں رہ کے نا، اور میڈیا کی وجہ سے ہی وہ آج تک زندہ ہے، ورنہ اس نے کام بھی کروائے ہوں گے الٹیمیٹلی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اپنے حلقے میں کام نہیں، اس نے کام بھی کروائے ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے میڈیا میں نا اپنے آپ کو پوری، بلکہ دنیا میں ہی اب تو جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، چینل آئے ہیں، وہ تو پورے چلتا ہے سلسلہ جی پوری دنیا میں، تو وہ میڈیا میں زندہ رہ کے ہی اپنے آپ کو ذرا بڑا فلاسفر اپنا شو کرتا ہے، حالانکہ وہ نجومیوں سے چیز لے کے خبریں اور وہ بتا دیتا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اب اس کا پتہ چل گیا تو اب وہ باتیں چھوڑ دی ہیں، اب اس طرح کی اب یہ بیوقوفی بنا رہا ہے نا جی، 30 دن میں کھیل ختم، بھئی اب خود بخود ہی ہو جانا ہے، جب اسمبلی کی میعاد ختم ہونی ہے حکومت بھی ختم ہو جانی ہے، تو باقی یہ سلسلہ ہے اس کا شیخ رشید کا، بس ٹھیک ہے، وہ اس طرح میڈیا میں زندہ رہے گا تو رہتا ہی رہے۔ السلام علیکم۔